الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سامعین کرام، انساناں دے اندر اختلاف دا وقوع فطری بات ہے، کوئی انہوں روک نہیں سکتا۔ ہر معاملے چ اختلاف ہو جاتا، کوئی کچھ گل آندا، کوئی کچھ گل آندا، کاروبار چ بھی، دینی مسائل چ، سیاست چ لوگاں دی رائے مختلف ہو جاتی۔ تو اس اختلاف نو حل کرنے واسطے انساناں دی سب تو بڑی ضرورت، جس تو بغیر سارا جہان بیکار ہوندا، میزان ہے۔ ایک ترازو ہونی چاہیے ہے جہدے ذریعے فیصلہ ہوئے۔ ترازو ہوئے نہیں تکڑی جنا اسی سودے تولنے، ایسا کوئی معیار ہونا چاہیے جڑا فیصلہ کرے کہ کہڑی گل درست ہے یا نہیں۔ کپڑے دے بارے رولا پی گیا، اینے گز ہے، دوجے نے آخیا اینے گز ہے، گز بھی لیا وہ بھی مختلف، کسی نے کوئی بنایا اپنی مرضی کا، کوئی پھر سرکاری گز لیاؤ جتے ٹھپا لگا وہ دسو گا کہڑا گز صحیح ہے کہڑا نہیں۔ کسی معاملے چ جب اختلاف ہوں وہ ایک معیاری شے ہوں جی مکاؤں اس گل اس تو بغیر جھگڑے مک نہیں سکتے۔ علم منطق بھی اس پارو علم المیزان رکھاؤں، وہ بھی اصطلاحی نا علم المیزان ہے، ترازو، کہ میں کچھ گل کردا دوجا کچھ کردا، وہ گل نوں تولن لئی کہڑی گل وزنی ہے کہڑی دھوکھا اور فریب ہے، ایک باقاعدہ علم بنیا، منطق، میزان۔ تو اللہ رب العالمین فرماؤندے کہ رسول جڑے علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے انہاں نال کتاب اللہ نے اتاری اور میزان اتارا۔ جھگڑے جڑے بندیاں دے کیا صحیح ہے، اگر کوئی آندا اللہ اس طرح دا، کوئی آندا اس طرح دا، کوئی آندا رسول جڑا سچا ہوندا، کوئی آندے نہیں رسول گناہ بھی کر لیں گے تو رسول ہی رہیں گے، جیسے کہ عیسائی اور یہودی مذہب اتنے نبی دا کوئی امتیاز نہیں، وہ زنا کردے ہیں، شراباں پیندے ہیں، بت پرستیاں کردے، سارے جہان دے جرم کردے، مگر صرف پیش گوئی کردے، نجومی ہوندے ہیں، بے گاں دی کوئی گل دس دے، اینا ہی کام ہے یہودیاں عیسائیاں نے نبی دا نیک ہونا کوئی ضروری، کوئی عیب نہیں چھڈیا جڑا خدا دے پیغمبراں دے ذمہ انہاں نہیں لگایا، حتیٰ کہ اپنی بیویاں تک نہ بدکاری متھے مرتی حضرت لوط علیہ السلام دے، نبی انہاں دے نزدیک کوئی شے نہیں۔ تے انے روئے چ پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے ترقی یافتہ، کوئی ایسی شے ہونی چاہیے ہے جڑی فیصلہ کرے گل کیڑی صحیح ہے۔ مسلمان گروہاں دا بھی حال کوئی کچھ آندا کوئی کچھ، تو میزان جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبراں دے نال اتاری، وہی ہے خدا دی، اللہ دا کلام ہے، رسول دی سنت ہے جیڑی روڑے نو مکاؤ دی۔ جنہ چر اس گل تے نہ آوے، تسی ویکھدے جے کسے پیراں والے ٹولے کو بہ جاندے انہاں کو اپنیاں دلیلاں، انہوں نے بھی اپنی گلاں کڑیاں، صوفیاں دا کلام انہاں کو بتھیرا، کوئی فقہ والوں کو بہ جاندا انہاں کو اماماں دے قول بتھیرے۔ تو ہر گروہ جڑا اس کو حدیثاں بھی بہت ساریاں بے اللہ دے رسول نے فرمایا، تو کوئی میزان ہونی چاہیے جس طرح باقی معاملات جب کدے نہ گل مکے۔ سونا کھرا کوٹے دا رولا پی گیا، کسوٹی نہیں، سناراں کو کسوٹی ہے جی دس دن جی بھائی یہ چمک سونے دی جی نہیں۔ اللہ اگر میزان نہ اتاردا ہر معاملے چ کہ دنیا اندھیر ہو، کوئی پتہ نہ لگتا سچ کہ کو جھوٹ کہ کو۔ اللہ نے حق اور باطل دی، صحیح اور غلط دی پہچان لی، میزان اتاری، اور وہ میزان صرف اللہ کی کتاب ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی درویش ہے، کوئی نہیں، اتنا بڑا ہوئے انہوں کوئی حق نہیں کو کہ میری بات جڑی ہے 100% صحیح ہے، انہوں کی پتہ۔ اس تو بڑے بڑے امام اور عالم جڑے ہیں میرے دوستو عزیزو کہہ کے مرے ہیں کہ جو کسی کہنے ہیں ثواب میں یحتمل الخطا، ساڈے خیال سے ٹھیک ہے مگر ہو سکتا ہے غلط ہوئے، اور اسی دوسرے دی گل اگر غلط نہ نے خطا یحتمل الصواب، ساڈے خیال جو غلط ہے مگر ہو سکتا وہی ٹھیک ہو، کسی نے پک نہیں، کچیاں گلاں۔ دنیا صرف ایک میزان ہے اور اللہ دی کتاب ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام دا فرمان ہے۔ یہ فیصلہ کر دی جدوں مسلماناں جڑے اللہ رسول من والے کسی بات دی کوئی گل ہوے ایتھے آنا چاہیے، جب تک ایتھے نہیں آنا گل مکنی کوئی نہیں، ہر آدمی نے اپنا رول پائی جانا، کچھ نہ کوئی ہیلے اور بہانے ہونے۔ ہندوستان دے اندر جیلی بہت عظیم شخص ہویا جہدے فیض پاروں اس ویلے ہندوستان پاکستان تے دین ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث علی، بہت فیض ہے وہ شاخاں جو بند بن گیا، حدیث بن گیا، ہور بھی بن گیا، جنہ بھی علم اتنے پھیلیا نہ قرآن و سنت دا، یہ فیض شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، نہ قطب الدین احمد ہے،
مگر اپنے نیک ہون پروں ولی اللہ ہی مشہور ہو گیا، انہوں کا نام ہی نہیں لوگوں نے یاد رہا، قطب الدین احمد ہے ولی اللہ، ایڈا نیک بھی ساری دنیا لی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شاہ صاحب کی ایک ربائی دلاں تے لکھن والی ہے، فرماؤں دے گل سنو، علم کے نام ماخوذ دے مشکات نبی اس، او علم پاویں وہ فقہ پاویں وہ منطق ہے پاویں فلسفہ جڑا رسول اللہ دی مشکات چوں نہیں لیا گیا، حضور دے چراغ تو روشنی نہیں گئی، علم کے نام ماخوذ دے مشکات نبی اس، واللہ کہ سیرابی ازاں تشنا نبی اس، اللہ دی قسم اس نہ رج بھی گیا نا کوئی آدمی کپا بن گیا علم دا، وہ سیراب بھی ہو گیا، سیراب نہیں پیاسا پیایا مرن دیا، کچھ بھی نہیں علم دا نا ریت چٹن دیا، وہ علم نہیں سراب ہے، علم کوئی نہیں جائے کہ وز جلوہ حق حاکم وقت تاب شدن حکم خرد بو لہبی اس، اے ہن بو لہب دا دین چل رہا ٹی وی تے، فرماؤں دیا جتھے حاکم وقت فیصلے دی خود خدا دا جلوہ موجود ہے، اللہ دا کرام اور دا رسول بول رہا جائے کہ وز جلوہ حق حاکم وقت، آپ کرسی سنبھالی اللہ رسول نے فیصلے دے رہا ہے، تاب شدن حکم خرد اس ہے جڑا آندا میری عقل چ نہیں آندا، میری عقل آندی ہے، عقل دی گل کرنی بو لہبی اس، ابو لہب دی طرح کافر ہو کے مرنا، کیڑی عقل ہے جڑی اللہ رسول دے کلام تو بعد اتنے ہر آدمی دی عقل کچھ کچھ آندی، کوئی آندا میری عقل سوچ کوئی برائی نہیں ایک کرایہ، کوئی آندا حرام ہے، کوئی آندا شراب تے جڑی سرور بخشدی ہے، کیڑی عقل لینی ہے؟ پڑھ دی لینی ہے، عالم دی لینی ہے، اللہ رسول نے جو میزان اتاری ہے قائم ہو جائے، اس تو بغیر گل کوئی نہیں بننی۔ بہت پیارا شعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا، آندے گل سنو، اگر مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ اندر جہاں آنگا کسے گوئے ذکر، اللہ دے رسول کا فرمان ہے، پاویں وہ قرآن چل پاویں سن، ہو سے کوئی آندا اپنے تیر تکے میری عقل آندی میری سمجھ آندی، مصطفیٰ اندر جہاں آنگا کسے گوئے ذکر، آفتاب اندر فرق آندا آنگا کسے جوئے سہا، آسمان سے سورج دوپہر دے وقت چمکدا، سہا ایک چھوٹا جا تارا جڑا رات نو ہی بڑی مشکل نظر آندا، فرمایا آسمان دا دوپہر دے وقت سورج چمک جا تے تو سہا لبدا پھرنا، یہو جہے ٹٹینے جڑے سورج دے سامنے انہاں دی کی مجال ہے؟ اے میزان اج دے درس تانوں دسنا بھی میزان نہیں پلے بننی تے ساری عمر نہیں مسئلہ حل، جتھے مرضی ٹکے کھاندے پھر رولا مکنا ہی کوئی نہیں، ہر گروہ نے اپنی طرف کھچی جانا، وہ کد نہ مکاؤ گے بھی کیڑا سچ بولدا، صوفی سچا مولوی سچا کون سچا؟ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے باٹ بناتے گز بناتے پیمائشاں بناتی ہیں، اسی طرح ہی دین جانچن واسطے میزان بنا کہ اللہ جو کچھ کہو گا حق ہے، جو دا رسول کہو گا حق ہے، رسول دینی معاملات اپنی طرف کوئی گل نہیں آندا، جو کوئی آندا اللہ کی طرف آندا۔ اس موقع تے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلام الموقعین دے چوتھے اور پنجویں صفحے تو پڑھیا بغیر نہیں رہ سکتا، پہلی جلد، اور یقین جانو عالم اسلام بڑیاں کتاباں لکھیاں گئی مگر اعلام الموقعین رب العالمین ورگی دی شاید ہی کسی ماں دے لال نے لکھی، 4 جلد جڑے اللہ دی طرفوں کوئی فرمان سنانا چاہتے عالم ہے، ممبر تے بہندے کہ لوگوں نے دسیے رب کی آنا، موقع کون ہوں جی پارلیمنٹ صدر دا کوئی فرمان آیا پڑھ کے سناؤں گا، یہ عالم کی ہے موقع رب العالمین، یہ اپنی طرف بولتا رب دا سنا رہا کہ تہاڈا رب کہیں، اگر رب نہیں کہیں میں کہاں رب کہیں میرا پیر جڑا اتر نہیں دوزخ ہونا، اللہ نوٹ کر رہا تو میرے نام سے جھوٹ بول رہا، اس تو کتاب لکھی اعلام الموقعین رب العالمین، جو رب کی طرفوں لوگوں نے دین سکھاؤں انہوں نے آگاہ کر ہلا دیتا کہ دین جڑا دے بارے پہلا احتیاط کرو پڑھو، اور یہ شروع کی خطبے چ اللہ دے رسول اللہ السلام بھی جو کچھ کیا ہے 2 صفحے پڑھنے اور ترجمہ کرنا، کیونکہ ہر بندے میں کتاباں میسر نہیں ہوئی، نہ کوئی پڑھنا۔ واشهد ان محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وامين على وحيه، میں گواہی دینا تے اعلان کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے او دے رسول ہے، اور وہ ساری مخلوق چوں چنے ہوئے، سارے جہاناں چوں چھانٹ کے جڑا مکھن کڈیا نا رب نے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وحجته على عباده، اور رسول اللہ تو آن تو بعد ہون ساری مخلوق اور سارے جہان دے بندیاں تے حجت رب دی تمام ہو، کسے دا بہانہ کسے دا عذر نہیں رہا، اللہ نے دین جڑا حضور دے ذریعے بالکل دیتا، جن نے لینا ہونے تو جن نے ہون ٹامکٹوئیاں ماریاں نا میری اقران دی فلانا کنڈا سدھا جہنم ہو، وامین والا وحی، اللہ دے رسول اللہ السلام اللہ دی وحی دے امین، جو وحی اللہ نے دیتی دیانتداری نے انہوں یاد رکھا اور پہنچایا، ارسلہ رحمت للعالمین،
وقدوۃ للعالمین ومحجۃ للسالکین وحجۃ علی المعاندین وحسرۃ علی الکافرین۔ امام کیویں بہ رہا حضور دی شان، فرمایا اللہ نے آپ نو جہاناں تے رحمت کر لی بھیجیا کہ دنیا دھیرے جنا رہ جائے، کل نو مینوں نہ آکھے تو تماشا ویکھدا رہا سی ٹھوکراں کھاندے رہے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی لوگاں دی، وقدوۃ للعالمین۔ اور جڑے علم والے لوگ سی انہاں نے ایک پیشوا دیتا کہ جے چلنا دے اے پیچھے چلو، اے تو اجر نہیں ہٹنا۔ ومحجۃ للسالکین، اور جڑے درویش اور صوفی بننا چاہندے سانو رب دے ذکر نہ بڑا پیارا سی رب نو ملنا چاہندے، انہاں سالکاں لئی بھی ایک شاہراہ محجہ، ایسی شاہراہ کھلی سڑک، کوئی اندھیرا نہیں۔ وحجۃ علی المعاندین، تے جنہاں نہیں منیا بے ایمان انہاں تے حجت قائم ہوگی۔ ہن تسی خدا دے سامنے جان نہیں چھڑا سکدے، کہڑے منہ نہ کہو کہ سانو نہیں اللہ نے دسیا۔ وحسرۃ علی الکافرین، تے کافر اس دن دنداں نال اپنے ہتھاں نوں وڈھن کہ کیوں نہ منیا اللہ دے رسول۔ ارسلہ بالہدی ودین الحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا، اللہ نے اپنے رسول نوں ہدایت دے کے اور سچا دین دے کے قیامت تو پہلا بھیجا تاکہ لوگوں دس دے بیا کام کرو گے تے انعام ملن گے، اے کرو گے سزا ہوگی۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ دی اجازت نہ حضور نے دین دی طرف بلایا اور بالکل روشن چراغ، آسمان دا آفتاب اور سورج، وانا ما بھی علی الارض نعمہ لا یستطیعون لا شکورا، اور اللہ نے اپنے رسول دے ذریعے وہ انعام کیتا مخلوق تے جہدا شکریہ ادا کرن دی طاقت نہیں ہے۔ دن رات لگے رہن تے نعت آپ دی بیان کرن تے کتاباں لکھیں، انہاں دے بس دی بات نہیں، اس نعمت دا حق نہیں ادا کر سکتے، اور اس نے حکم اللہ نے اپنے ذمہ کو نہیں ہونا۔ تسی مینوں کہہ دا کرو اللہم صلی علی محمد، بس میرے اللہ ٹوا دو تہاڈے بسوں گل نکلی ہے، تسی کہہ دینا حضور دے احسان دا بدل دینا۔ فرمایا ایسا انعام رب نے کیتا کہ بندے او دا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ بندے ہار من کے آخیا کہ تو ہی اپنے خزانہ رحمت چو بارشاں برسا، اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ فامدہ بملائکۃ المقربین، اللہ نے اپنے رسول کی مدد پھر ملائکہ مقربین کے ذریعے کی۔ پچھلے نبی آئے، کئی بچ شہید ہو گئے، کسی کو کچھ نہیں بنیا، گناہ انہوں نے کوئی نہیں، انعام ہی انعام ہے، مگر دنیا بنیا کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے آخری رسول کو آخیا بھی آخری میچ ہے بھی ہار گیا نبی، یہ بننا چاہیے پھر فرشتیاں کے ذریعے حضور کی مدد فرمائی، دشمنوں کے لشکر تباہ کر کے رکھ دیتے، اور سارا جہان بھی اکٹھا ہو کے آیا، عرب جنگ احزاب پھونک مار کے اڑا۔ وَأَيَّدَهُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، حضور دی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے ذریعے مومنوں کے ذریعے کی۔ ایک عام مدد کی، اس نے ساتھی چنگے دیتے، جانا قربان کر رہے، جنہاں وطن چھڑ دیتے، کاروبار چھڑتے، جانا دتیاں۔ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ الْمُبِينَ الْفَارِقَ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ وَالْغَيِّ وَالرَّشَادِ وَالشَّكِّ وَالْيَقِينِ، اے میدان اتاری کسوٹی کہ اللہ نے اپنے نبی سے ایک ایسی واضح کتاب اتارتی جڑی حق اور باطل میں جدا کری جاندی، ہدایت اور گمراہی وکھرا کر دی ہے۔ یہ جدی گل ہے، مسلمانوں نے یہ پڑھنا ادو ہی چیتا آتا جو مردوں کا کہ مردے نے یہ ختم پہنچاؤ۔ ایک قید بھی نہیں قرآن جی مردوں بخشن والی ہے، کہڑی گل ہے یار قرآن مردوں زندہ نہ گل ہے، کیا کم کرو نہ کرو ادو کرنے کوئی نہیں، تسی مرن تے قرآن پڑھاؤ رہنا قبراں تے بٹھا، انہیں ہوں سن کے عمل کرنا کہ زکات دو نمازیں پڑھو، کہڑا حکم ہے مردے لیے وہ قرآن نہ ٹھٹھا بنا لیا۔ قرآن ایک ایسی مبین اور واضح کتاب اتاری کہ ہدایت نو اور گمراہی نو، سیدھے رستے نو اور بربادی نو، شک نو اور یقین جدا کر دے۔ فشارہ لہو صدرہ ہوا وضع عنہ وزرہ ہوا رفع له ذکرہ۔ امام کس طرح ایسے متلاطم سمندر ٹھاٹھا مار رہا اللہ دے رسول دی شان کہ اس کتاب واسطے اللہ نے اپنے رسول دا سینہ کھول سارے جہان دے عالم قیامت تک سمجھنا انہاں نہیں سمجھ سکتے نہ رسول نے سمجھا جو آپ دے سینے چ مانا سی امت پوری مل کے بھی نہیں کر سکتی، اس تو امت دے علماء بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور نے تشریح کر سی تسی کریں جے اترے وَوَضَعْنَا وِزْرَهُ، اور اللہ نے آپ تو آپ دا بوجھ اتارتا۔ اتنے بھی قرآن پاک کا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، تیرا بوجھ اتارتا جنہیں تیری کمر توڑتی سی۔ مولویوں نے اتنے گناہ لکھتا، بڑیاں تفسیراں لکھا گناہ سی حضور، توبہ توبہ توبہ، گناہ کہڑے سی وہ گناہ نے حضور دا لک توڑیا سی، حضور دا لک توڑیا سی، اس ذمہ داری نے جڑی اللہ نے عائد کی تھی کہ دین پہنچا کے جانا۔ ایک ایت بھی رہ گئی میں تینوں پکڑ سورہ مائدہ تک کیا کہ ایک بات ہی نہ پہنچائی میں دنیا دے تھا تینوں کٹہرے کھڑا کر لوں۔ فرمایا اللہ نے تیرا بوجھ اتار بیل کرو، ذمہ داری جڑے کندھاں سے جتے تو دن رات روندا سی کوئی ایک شے بھی نہ رہ جائے، حق ادا ہو گیا۔ ورفع اللہ ذکرہ، اور اللہ نے آپ دا ذکر بلند کر۔ کوئی دنیا چ ایسا نہیں، نہ صدر مملکت، نہ چیف، نہ دوسرا جہاں ہر وقت ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں کہ پوری دنیا ذکر ہو رہا۔ پڑھ لو جغرافیہ، کدے سورج چڑھ رہا، کدے ڈب رہا، کدے ٹر رہا، نماز کا وقت ہر وقت ہو رہا۔
بنی زمین اس طرح قرا کہ ہر وقت ہی اس طرح ہوندا رہے، اور اذان ہر وقت ہو رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نام دے نال اللہ دے رسول کا ملاد وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امرہ، جنہوں نے حضور دے حکم دی مخالفت کی تھی اللہ نے انہوں دی قسمت ذلت اور رسوائی رکھ، اس ویلے یہود نصارا مشرکین برباد ہوئے، جتیاں کھادیاں، پھر ہاتھی جا کے انہوں نے جزیے دینے پے، کچھ پلے نہ رہے۔ واقسما بحیات کی کتاب مبین، اور اپنی پاک کتاب حضور دی زندگی دی قسم کھا کے کر، قسم حالانکہ اللہ دی کہنا لام رک تیری زندگی دی قسم ابھی نے دودھ پوت کی قسم چک، کیونکہ سب تو زیادہ انہوں پیارا ہونا لیا پوت اپنا چک کے اللہ نے قرآن کے دی قسم کھا دی لام رک اے رسول میں نے تیری زندگی دی قسم فرمایا، اپنی مبین کتاب کے اندر حضور دی زندگی دی قسم خدا نے اٹھائی، کرا نسمہ بسمی، اور اپنے نام حضور دا نام ملا دیتا، اللہ جہانہ دا مالک رب العالمین حضور دے بندے فائدہ ذکر ذکر ماؤ کما فی الخطب والتشہد والتعظیم، جیسا کہ آج خطبہ پڑھتے ہیں اسی اتحیات پڑھتے ہیں اذاناں دینے ہیں، جتوں جدوں اللہ دا ذکر ہوندا نال ہی محمد دا ہوندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفترض علی العباد طاعتہ محبتہ والقیام بحقوق، بڑے جنہوں نے کوئی شک نہیں ساڑھے تو وقت آدھا سی قربان ہے، مگر رسول اللہ دے فرمان دے مطابق نہیں چل، کوئی سلطان باؤ دا کلام چک لینا، کوئی نیک بندے ہی ہوئے نا، کوئی نبی ہوئے وہی آئی ہے، بڑے بڑے صحابیاں کو غلطیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے اماماں کو ہوئی ہیں، مندر ہے سانو اس زیادہ علم نہیں، تسی پیغمبر خدا تو علاوہ دوجے نوں کسوٹی کیوں مندے؟ سرکاری جڑا وٹا ہے جتے ٹھپا لگا وہ صرف پیغمبر ہے، باقی جڑے وہ دی امت ہے، نیک ہے تو بسم اللہ، غلطی جو ہے برا نہیں اسی کہنا، انہوں نے برا کہنا چاہیے، میں مننا کہ گل نہیں آتی تھی، یہ بات نہیں درست۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہہ رہے تھی بھائی جدو آدمی احرام کھولے کنکریاں مار لے وہ سب کچھ حلال ہو جاتا، مگر طواف زیارت تک وہ خوشبو نہیں حلال ہوندی تے عورت نہیں حلال، عورت دی گل ٹھیک سی، خوشبو انہوں نے کیا نال آخیا، پتر نے سالم سنتا سی، انہیں آخیا اماں سننی ابا کی آندا، انہیں آخیا ابا غلط آندا، رسول اللہ نے جب احرام کھولیا میں خود آپ کو خوشبو لگائی ہے تو پھر آپ طواف زیارت ہی گئے، اس وقت سالم نے آخیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کوئی نہیں، ابے نے اتنے کی کرنا، رسول اللہ دی سنت تے سلایا کر، ایس مضمون کوئی یہ نہیں بکٹ ٹال رہی ہے، یہ دین دی جان ہے جڑی تواڈے سامنے رکھنا، یہ نہیں پلے بنوں گا تو ٹھوکرا ہی کھانا رہوں گا، تیرے کو کسوٹی کوئی نہیں، فیصلہ کرنے والی شے کوئی نہیں، میزان ہی کوئی نہیں، مکائیں گا کدے نہ کل، ہر شخص اپنا رولا پائی رکھوں گا۔ فرمایا اللہ نے اپنے رسول اللہ السلام دی اطاعت فرض کرتی بندے نے، یہ حکم مننا ادا ہی ہے جی میرا حکم مننا، یہ کوئی نہیں میرا حکم ہے، محبت ہو اور یہ میں محبت کرنی اپنے جان مال اولاد اور سارے جہانہ نباد کے فرض ہے، والقیام بحقوق ہی، اور نبی علیہ السلام دے جنہیں حقوق ہے کہ جو کہن اتنے ایمان، پہلا حق کہ آپ دی گل شک نہیں کرنا، سچا من، دوجا اتنے عمل کرو، تیسرا آپ واسطے جان قربان کرنی محبت کرو، وسدت ترک اللہ علیہ ویلا جنت، اللہ اکبر، اپنی طرف خدا نے اور جنت نو جنیاں سڑکاں جانیاں سب تے سیل لاتی، تالے مارتے ہون جنت نو کوئی راہ نہیں جاندا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے راستے۔ اور یہ بات ایک موقع پہ آپ نے فرمائی تسی یار تورات انجیل دے پرانے نسخے چکی پھرتے عمراں دا بڑے مینوں چنگے لگدے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوندا تو یہ تو بغیر چارہ نہیں سی میرے پیچھے چل، امتاں نوں روندے، اگر ایسے موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندا لو کانا موسیٰ حی ما وسع الاتباع، خود موسیٰ زندہ ہوندے تو وہ گزارا نہیں سی ہونا میرے مگر چلیا، دور میرا ہن سب ریٹائر ہو چکے انہوں کا کوئی وقت نہیں، اس تو کئی پوچھتے کل بھی پوچھتا یہود نے سارا جنت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا کہ میں دنیا چ آ گیا انہیں میرے سے ایمان نہیں لینا کبھی جنت نہیں جاتا، صحیح مسلم، رسول اللہ کی آمد تو بعد ہی کوئی رستہ جنت نہیں جاتا، ہاں کہ بیعت ہے نمی گردت صبح اقبال آتا اس تو بغیر رستے نہیں، ہوں کوئی اللہ نو جانتے نہ کوئی فقیری نہ درویشی نہ کوئی اور گل، ہوں ایک ہی رستہ ہے اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلم یفتح لأحد الا من طریقہ، کوئی ان رستہ نہیں اللہ کی طرف سے نہ جنت لی کسے لی بھی، فهو المیزان الراجح الذی علی اخلاقہ واقوالہ واعمالہ توزن الاخلاق والاقوال والاعمال، اے سنیا سی نا میزان ترازو، امام نے وہی آتی کہ رسول اللہ میزان ہے بالکل اعلیٰ قسم دی میزان اور ترازو جتے تولے جان گے اخلاق اعمال اور اقوال، کوئی آدمی کریکٹر پیش کرتا مینوں آ بڑا اچھا لگتا طریقہ غاراں بہ کے اللہ نوں یاد کرنا، کوئی آ کے میں ذکر کرنا چاہنا، فرمایا قول ہوے فعل ہوے اخلاق ہوے، یہ سارے رسول اللہ دے اخلاق اقوال اور اعمال دی ترازو تولے جان گے، پیغمبر خدا نے کیتا
کوئی اٹھتا فلانے درویش نے بیاہ نہیں کیتا، مودودی صاحب نے ایک شخص نے لکھا کہ خواجہ نظام الدین نہیں کیتا، فلاں نہیں کیتا، رابعہ بصری، انہوں نے آخیا یار مسئلہ جے سیدھا پوچھا کرو کہ نکاح کرنا چاہیے کہ تمہیں صاف دس دی کہ رسول اللہ کی سنت کرو، تسی وچ بندیاں دے نام لائے ہوندے جی، وہ بندے نہ ہن ہے ہی ہے، میں انہوں نے پوچھ سکاں کیوں نہیں کیتا، شاید انہوں دی کوئی مجبوری ہوئی یا انہوں نے نہیں کیتا تے دین بن گیا، خواہ شخصیتاں وچ کسیڑ لین گے، مسئلہ نہیں سمجھنا بندے وچ وار دیں گے بھی جے کیا غلط ہے رفڑ پا دیں گے، حالانکہ بات سیدھی ہے کہ میدان صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں دے اخلاق اقوال اور اعمال تے سب دے اخلاق اقوال اور اعمال تو لے جان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنیا کہ میری بیویاں کو 3 آدمی آئے، انہوں نے پوچھا کیا عمل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا، انہوں نے کہا رات نو کچھ ایسا سوندے کچھ اٹھ کے نفل پڑھ دے، کسی دن نفلی روزہ رکھ رہے ہیں رمضان شریف تو کدی چھڈ دے، اور اسی طرح سارے نال تعلقات رکھ دے، کان انتقال ہوا، شیطان نے انہوں دی مت مارتی، کہنے لگے کچھ بھی نہ ہوا، یہ کہڑی بات، پھر کہنے لگے نہیں کوئی گل نہیں، اللہ کے رسول بخشے بخشایا، وہ جب تھوڑی بھی کر دے ٹھیک ہے، سانوں زیادہ کریں تھے، ایک نے آخیا میں سونا ہی نہیں بالکل رات، ایک نے آخیا روزہ نہیں چھڑنا، ایک نے آخیا نکاح نہیں کرنا، آپ آئے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے دسیا، حضور نے خطبہ دیتا اور فرمایا میرے تو بات کہ تو اللہ تو ڈرنے والا ہے گا، کوئی دین تے چلنا جمیا میرے تو بات کہ میں بیویاں رکھیاں، میں گوشت کھانا، رات نو سونا، روزے چھڑنا بھی نفری، میرا طریقہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے اس طریقے تو جنہوں نفرت نہیں چنگا لگتا وہ میرے کوئی چل، اور جائے جنہوں مرضی نبی منتا پھرے، مینوں کہدا نبی من، اس تو نبی آج یہ نبی کی ہے، سعد اقبال آندا رحمۃ اللہ علیہ بڑی بات کہی، منکر شان خدا میتوا شدہ، آندا دیریو کافرو خدا دی شان دے منکر ہونا چاہتے تو ہو سکتی، نہ خدا دیکھا تو بہانہ بن سکتا، منکر شان نبی نہ تماشا، نبی دی شان دا منکر ہو سکتا، سوائے کسی حرام دادر خبیث سے انکار ہی نہیں کر سکتا، دشمن بھی پڑوں گا، اور وقت دے دشمنوں نے حضور نے لڑکا کڈو نا آپ کو مرد، کوئی جھوٹ بولیا، کوئی بددیانتی کی تھی، کوئی وعدہ خلافی، پر میں نبی دے سامنے دیکھیا، وہ خدا دی طرح کوئی چھپیا، وہ جی زندگی بھی ہن تک ساری موجود ہے ریکارڈ ہے، کوئی کڈو نا منکر شان نبی نہ تماشا، نبی دی شان دا منکر نہیں ہو سکتا، بے دین نے خدا دی شان دا منکر ہونا تو کہہ دے نہیں خدا سے دیکھا جاتا، فرمایا آپ وہ میزان ہے، والفرقان المبین الذی باتباع یمیز اہل الہدی من اہل الضلال، کاش صوفی فقیہ سارے فرقے ایسے آ جان، آپ پہ روڑے مکدان، فرمایا آپ وہ فرقان ہے، وہ کسوٹی یا فرق کرنے والی شے جدنا الگ الگ ہو جاندے ہیں کہ ہدایت وڑے کہڑے گمراہ کہڑے، گمراہ اسے ویلے کنی کترا جاندے، اسی نبی دی گل تے آواں، فلانا امام جڑا ہو رہی سی ایڈا وڈا، امام نو رونا، امام نو تو پتہ لگے تیرے سر جتیاں مارے کہ میں نبی دے پیروں دی خاک ہے کہ نبی دا حریف ہے، میں پیغمبر دے مدے مقابلہ اور نام مرادہ سمجھ، مینوں تے جو عزت ملی حضور دا خادم ہن سمجھ، تو مینوں انہاں دے مقابلے لے آ کہ نبی دی نہیں میں سننی، امام دی سننی۔ اتنے جو چنگے لوگ سی، اسام بن یوسف ایک حنفی فقیہ ہویا، رفع بیان کر رہا، لوگوں نے آخیا تو یار حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلی سی کر دے تو کرنا، ایسی ادب کی گل کی، منہ پھٹ بھی نہیں سی جڑا چوکرا اٹھیا ابو حنیفہ نوں کیوں وقت، یہ بھی نام مراد ٹولا بالکل جھوٹے، امام ابن حجر خود لکھتا تہذیب کہ امام دے مناقب بیان نہیں ہو سکتے، جنہ علم فضل اللہ نے دیتا کوئی لکھ سکتا، دنیا میں انہوں مندی ہے مگر نبی نہیں۔ اسلام نے کی جواب دیتا، ادب بھی رکھیا مسئلہ بھی رکھیا، انہیں آخیا یار امام صاحب نے آخیا بے ساری گل تے تسی نہیں چلنا جب تک تمہیں ساری گل دی دلیل نہ معلوم ہو جائے، ویسے کتوں لیا، مینوں امام صاحب کی دلیل معلوم نہیں ہوئی، وہ سی بہت وڈے عالم، انہوں نے نہ دلیل معلوم ہوئی جس تو نہیں سی کرتے، مینوں لبھی کوئی نہیں، میں ہوں اگر بلا دلیل ان کی گل سے چلا تو میں امام صاحب کے خلاف ہو، میں دلیل جو ویکھی وہ یہی ہے میرا بھائی جان کرنا چاہیے، یعنی امام صاحب کا بھی پورا ادب کیا، وہ بہت عالم تھے، شاید انہوں کو کوئی دلیل مگر مینوں نہیں ملی، امام صاحب کا کہنا ہے بلا دلیل نہ میرے مگر چلو، ہوں میں انہوں کی گل کے خلاف کروں، اللہ کے رسول کے خلاف نہیں ہو سکتے، فرمایا فرقان جن اہل ہدایت اہل ضلالت الگ ہو جائے، ہدایت والے وکھرے ہو جائیں گمراہ جو دے، ولم یزل صلی اللہ علیہ وسلم مشمرا فی ذات اللہ تعالی لا يرد عن رات سعد من امر اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پیغمبر خدا نے جویں چادر تاں ٹنگ رہی مشمر، جب دوڑنا ہوئے تیز رفتاری نہ کام کرنا، فرمایا اس طرح اللہ دے رسول نے کمر کسی رکھی ساری عمر اللہ دے دین نو پہنچان، ہر لمحہ آپ دا ایسے دی تھی کہ دین جڑا لا يرد عن رات، نہ کوئی روکن والا روک سکیا، دنیا نے لالچ دیتے ڈرایا کہ ہر جا دین نہ دا، فرمایا نہیں
جان دے دنیا خدا دا دین دسنا وسادم بامر لا سدو انو ساد اور علانیہ کھول کے منہ دعائی دیتی کہ حق آ دے اور روکنے والے جڑے تھے آپ نے روک نہ سکے ہر حربہ استعمال کر رہا آپ نے فرمایا خدا دی امانت بتاؤں میں چھڑ رہا الہم بلغ الرسالۃ وادى الامانۃ ونصر الامۃ وجاہد فی اللہ حق الجہاد حتیٰ کہ کم کردہ اللہ دے رسول نے وہ سارا پیغام جڑا اللہ نے دیتا سی وہ پہنچا دیتا امانت جڑی سی وہ لوگوں دے سپرد کر دیتی امت دی خیر خواہی کرتی اور اللہ دے رستے سے آپ نے کوشش کی چیزیں میں کوشش کرنے دا حق سی اور میدان عرفات پوچھ لیا گل کرو کل قیامت دن خدا نے میرے بارے پوچھنا کی جواب دیو کوئی کمی رہ گئی لوگوں نے آخیا نہیں اللہ دے رسول تو حق ادا کر بالکل دین پہنچ گیا 3 باری آپ نے آخیا اللہ مشہد اے اللہ گواہ ہو جا گواہ ہو جا گواہ ہو جا جس سے اللہ دے رسول کسر نہیں چھڑ کے گئے فاشرکت برسالۃ الارض بعد ظلماتها زمین ساری اندھیریاں نہ پڑ گئی سی حضور دی تعلیم دی برکت نال آپ دا پیغام دا چمک اٹھی نور و نور وتالفت بالقلوب بعد شتاتها دل جڑے سی پھٹے سی سارے دشمن سی اے انہوں مار رہا سی انہوں سارا عرب جنگاں مبتلا سی آپ دے بعد دل جڑ گئے لم تلت بالارض نورا ابتہادا اور حضور علیہ السلام دے آنا زمین نور نال اور خوشیاں نہ پڑ گئی ودخل الناس فی دین اللہ افواجا دنیا تے جان تو پہلا ہی آپ نے منظر دیکھا کہ فوجاں اسلام چ آ گئی عرب کوئی مخالف نہ رہا فلما اکمل اللہ تعالیٰ بالدین واتم بالنعمت علی عباد المومنین جدوں اللہ نے آپ دے ذریعے دین مکمل کر دیتا تے اپنی نعمت کرتی پوری کام کوئی نہ باقی رہا استاثر بی ونقل الی الرفیق الاعلی والمحل الاسن پھر اللہ اپنے رسول چن کے لے گیا دنیا تو تے ہن 1 منٹ بھی نہیں اتنے تینوں رکھنا اپنے پاس قرب سے جا کے جگہ دیتی جا میرے کو ہوں اتنے رفیق اعلیٰ چلے گئے وقت تیرا کو امت المحجۃ البیضاء امت نو آپ چھڑ کے گیا کوئی ٹامک تو نہ مارے بھی کتوں لبیے فرمایا بالکل روشن رستے سے چھڑ کے چمکدار رستہ سڑک جڑی نا جگہ جگہ تے کھمبے لگے اور اتنے بلب جل رہا کوئی ٹھوکر نہیں کھا سکتا وہ طریق الواضح راہ اور ایسے رستے تے امت نو چھڑ کے گیا جڑا بالکل صاف اور روشن ہے وہ طریق الواضح آخر تے دروشی لکھیا فصل اللہ و ملائکتہ و انبیاء و رسل و صالحون من عباد علیہ وآلہ کما وحد اللہ ورفع بی ودا علیہ وسلم تسلیما کثیرا آمین 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 ایس مجمع دی طرفوں یہ درود ہے فرمایا اللہ دے فرشتے اللہ دے نبی اللہ دے رسول اور اللہ دے بندیاں تو جنہیں نیک صالحین لوگ ہیں سارے آپ تے بھی درود اللہ انہاں دا طرفوں ہوئے اور آپ دی حال تے بھی ہوئے جس طرح کہ آپ نے اللہ دی توحید نو بیان کیتا کہ اللہ دی پہچان دنیا نو کرائی اور بے شمار سلام اور رحمتون ہونا کی چاہیے اینے تے گل رہ جائے کہ ہر جگہ نعتاں پڑھو تے تعریف اما بعد فإن علماء يتنافس بالمتنافسون ہن سب تو اعلیٰ شے جدے لیے ایک دوسرے تو اگے نکلنا چاہیے ٹوٹ کے مر جانا چاہیے اے چیزاں سن تو بعد ہر شخص دیوانہ ہو جائے کہ میں ہن پھر کی کراں ایڈا احسان جو اللہ نے رسول کے ذریعے کیتا واہرا ما یتصاب کی حلبت سباق کے المتسابق اے ہونا صاحب جویں کھڑے نا دوڑن لگے لائن سیٹی وجی دوڑ پئی فرمایا ہن جننے نا اس میدان سے ایک دوسرے تو اگے نکلن دی ہر امتی دوڑ لگا دے کہ میں دوجے پیچھے چھڈ دینا ما کانا بساط طلب تھی ما شی ما دی کفیلا اس شے نو حاصل کر لی دوڑو جڑی اس دنیا دی زندگی چی تے آخرت وی تہاڈیاں بہتریاں دی ضامن ہے وہ سکھ لیا تسی اتنے بھی سمر گیا تگے وارا طریقے حاضر سعادت دلیلا اور اس خوش بختی کا رہنما چاہتے جے کہ مینوں دنیا آخرت ایسا ریبر مل جائے میں نیک بختی رہا وذالک العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادت لب الا بہما یہ 2 شیاں ہیں کہ علم نافع تلاش کرو پہلا تے اپنے عقیدے اور علم درست کرو جے گل ہی نہیں تے سانوں صحیح پتہ عمل کی کرنا پہلا علم درست دریافت کرو کلی کر قرآن کی تفسیراں کسی عالم کو پڑھو حدیثاں کی تحقیق کرو نافع علم اور اس تو بعد صالح عمل نیک کہ بندے دی ساتھ دینا دعاں تو بغیر نہیں کسی بندے نو کچھ نہیں لبنا جے 2 شان او دا علم بھی ٹھیک ہوئے اور دا عمل بھی درست ہوئے ولا نجات الا بالتعلق بالصلاح انہاں دعاں نو جنے ہاتھ نہیں پایا او دی نجات نہیں ہونی علم گندا تادی خراب اگر عمل درست نہیں تادی فمر روزے کا ہما فقد فاز وغنما بن میں 2 مل گیاں علم بھی صحیح لب گیا ارے ٹونڈیاں لبنا کیونکہ دکاناں بہت بن گئی جعلی قرآن کے نام سے جعلی مانے حدیثاں موضوع اور ضعیف فرمایا جن میں 2 چیزیں علم نافع عمل صالح مل گیا وہ پا گیا سب کچھ اور کامیاب ہو گیا ومن حرم ما فالخير كله حرم اور جو ان دونوں سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا
کچھ بھی نہیں لبا، زمین آسمان دے خزانے بھی قارون نے کٹھے کر دے، خالی مریا لب تل میں نافر عمل صالح وہ مورد انقسام العباد لا مرحوم و محروم۔ تے بندے جڑے دو گروپاں وچ ونڈے جانے ہیں، ایک گروہ تے رحمت ہونی ہے مرحوم، ایک محروم ہو جانے بدقسمت، یہ تو ہی ہونے کہ علم نافع ہے گا، عمل صالح ہے گا۔ وَبِهِمَا يَتَمَيَّزُ الْبَرُّ مِنَ الْفَاجِرِ وَالتَّقِيُّ مِنَ الْغَوِيِّ وَالظَّالِمِ مِنَ الْمَظْلُومِ۔ نیک بد تو بدکار جڑا پرہیزگار تو ظالم مظلوم تو ادنا ہی چھانٹی ہو جائے جے بھی کوئی صحیح علم ہے گا تو صحیح عمل۔ وَلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ لِلْعَمَلِ قَرِينًا وَشَافِعًا وَشَرَفُهُ لِشَرَفِ الْمَعْلُومِ تَابِعًا۔ وہ آندے ہن علم بھی جڑا کوئی کیمیاء دا سکھدا پھردا، کوئی زراعت دا سکھدا پھردا، کوئی اور علم تے وہ بھی ہے مگر علم دا شرف کا نہ ہوندا، ایک علم دجے نہ کٹ والا ہوندا معلوم پر کہ کس گل دا بیان ہو رہا، کیڑیاں دا بیان ادنا علم ہے، ہاں سونے دا علم تو اعلیٰ علم ہے، تے جس علم تے اللہ رسول دی گل ہے وہ سارے تو اعلیٰ آندا ہے جو معلوم ہے اس علم دا جو اصل موضوع ہے وہ دے نال علم دی شان ودی جانی ہے۔ کان اشرف العلوم علم التوحید، ہن پتہ لگا کہ سارے علماں تو اشرف علم توحید دا علم ہے، پہلا تے حاصل کرنا اللہ نو صحیح پہچان، یہ گڑبڑ رہ گئی تو سب برباد۔ اشرف علم سب تو اعلیٰ اللہ، اللہ دے بارے صحیح جان، کوئی مغالطہ نہیں ہونا چاہیے۔ وان فوا علم احکام افعال بھی، اور دوسرے نمبر سے ہے کہ بندے نے جو کچھ کرنا حلال حرام جائز ناجائز اپنے فعلاں دا علم حاصل کر کے کیڑی چیز دین جائز ہے کراں کیڑی نہ کراں، اللہ دا علم حاصل کر، اپنے فعلاں دا حاصل کر کے مینوں شریعت کی آندی ولا سبیل الاقتباس هذا النورین وتلقی هذین العلمین الا من مشکات من قامت الادلۃ القاطعہ عصمت۔ دو سطرہ رہ گئیاں، آندے ہن دوویں نہیں لبنیاں، کتے بھی دو نور نہیں ملنے، جتھے مرضی ٹکے کھالا، نہ علم نافع لبنا نہ عمل صالح لبنا، یہ ملنے صرف اس چراغ تو ملنے جہدے بارے قطعی دلیلاں ثابت ہو گئیاں کہ غلطی نہیں کرنی، وہ صرف ایک نبی ہے جہدے بارے دین چ نے غلطی کوئی نہیں کرنی، اور کسے امام اور کسے صحابی نے تفوض حاصل، بڑے بڑے کو غلطیاں ہوئیاں، بڑے بڑے رجوع کرتے رہے، فرمایا ایک ذات پاک ہے جہدے بارے قطعی ادلہ اور رائی شک کریے نبی من دا جاتا کوئی، اکھاں میٹ کے مگر چل غلطی نہیں کرنی۔ وسرات الکتب السماویۃ بوجوب طاعت و مطابقت، اور آسمانی کتاباں دعائی دے چکیاں کہ تو اللہ دے رسول دی اطاعت کرے، لازم ہے اور دی پیروی کر، پیچھے پیچھے چل۔ وہ صادق المصدوق الذی لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آندا وہ سچا ہے جن نے نہ آپ جھوٹ بولیا تے نہ دسن والے نے انہوں کرا کہ دسی الصادق المصدوق ہے، نہ یاد رکھو رسول پاک دی زیادہ تعریف صحابہ جو کرتے تھے کہندے الصادق المصدوق، جڑا خود ہی سچا اور جنہوں جڑی اطلاع دیتی گئی وہ بھی سچی، نہ وہ اطلاع کوئی خرابی ہے نہ وہ آپ سچ بولن تے اللہ دی طرف بولنا۔ ایسا صفحہ سی اعلام الموقعین دا جڑا پڑھن دے قابل سی، جت کے معیار باقی کسوٹیاں تباہ کر، ورنہ چکی پھرے نا کہ فلانا کیا کہندا، گل نہیں مکنی، فلانے ادھا ہی کہی جاندے، کوئی کچھ کہندا کوئی آخر کتے مکاونی نہیں گل، کوئی مقیاس نہیں، کوئی میزان نہیں، ایسی شے نہیں جڑی دس دے مکتی گیر کرے کیا کھڑی اور کھوٹی ہے، جے اللہ نے دا انتظام نہیں کیتا تو کچھ نہیں کیتا۔ ان علینا الہدی، اللہ میری ذمہ داری سی، میرا ایک کام سی کہ لوگوں کو پیدا کر کے ٹھوکراں کھان نو نہ چھڈا، انہاں نو سیدھا رستہ دسنا میرا کام نہیں سی، کیتا آدم علیہ السلام تو شروع کیتا اور رسول کریم علیہ السلام تک انہوں مکمل کر۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دے اشعار کچھ دوسرے بھی ہیں، مدینہ منورہ نو لوگ جا رہے حج اور عمرے دے زمانے، امام نے قصیدہ لکھا جنہوں قصیدہ نونیہ کیا جاندہ، وہ دی شرح دے علماء نے کی ہے، نظم ہے، بہت صفحہ کتاب ہی ہے، بہت صفحہ کتاب ہی ہے، سارے عقیدے بیان کیتے ہیں، جو گمراہیاں سے انہوں نے دور سے انہوں نے رد کیتا، نون تے مقدہ، شعر جا کے نون تے مقدہ، اس قصیدے نو قصیدہ ہے نونیہ کیا جاتا۔ امام آندا حوض کوثر سنیا تسی کہ اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دن میرا میدان حشر سے حوض ہونا جدا پانی جڑا برف نہ ٹھنڈا، شہد نہ میٹھا ہے، اور بالکل ایسا صاف ستھرا ہونا، برف جن ایک بڑی پی لیا انہیں پیاسا نہیں ہونا، اینے کوزے وہ اینے پیالے پھر دیا جنہیں آسمان دے تارے، فرمایا ایسا ہو کہ حوض دسیا بھی اسے بھی اشارہ کر دیتا بھی حوض عربی ہے، وہ اگے حوض جڑا ہی ہو بننا، ایس دنیا جو نیکی بدی ہے خدا گواہ دے وہی اتنے جنت دوزخ نے نعمتاں اور عذاب ہونے، کوئی اور نہیں ہونا، میری نمازاں ہور بنیاں ہونی، میرا علم دودھ بنیا ہونا، جن نے ایک نہیں چکھیا انہوں کھ بھی نہیں لبنا، ایویں آکھے اتنے مفت کہنے لبنا کچھ بھی نہیں ہونا، درخت بھی جڑے سبحان اللہ کہو گے لگنے ایس دنیا جو کر رہا ہے جو اتنے وہ شکل بن دی جانی نعمتاں۔ حوض کوثر کہڑا بن رہا، حضور نے فرمایا اللہ تو عدم تک، اور کیا میرا ممبر ایسے حوض دے،
یہ نہیں کیا کہ حوض سے ہونا، فرمایا ممبر جڑا حوضی میں ہن بیٹھا ہاں اپنے حوض سے بہ رہے عرب سے رسولہ پیالے پیا رہا پی لو، جڑا پی گیا انہوں پیاسا ہی نہیں ہوا، جب انہیں دین سیکھ لیا حضور کی وہ پیاسا ہونا سی، کوئی ٹر بھی نہیں رہی۔ فرمایا اے اللہ تو ادن تک اے اللہ ادھر شام کی سرحد پہ ہے، ادن ادھر ہے جنوب۔ فرمایا سارا خطہ میرا حوض ہے اور میں اپنے اس ممبر سے میں اپنے حوض سے بیٹھا، یہ حوض سچ مچ ہوتے ہونا، سچ مچ دودھ بنیا ہونا، برف بنیا، اور قرآن و سنت یہ پانی جڑا پیتا تو امام فرماؤں دے اور سنا جہاں قصیدہ انہوں نے کہیں جی رسول اللہ نہیں منتے پر ظالمانہ کیویں نپٹے کہ خدا دے بندے کو حیا کرو، اسی نہیں رسول اللہ منتے، دنیا منتا کہڑا کیوں تسی ساڈے بارے تم پہ لاؤ جی رسول اللہ کے گسا توبہ کروڑ لعنت ہوتا ہے حضور نو من کے گستاخی۔ فرماؤں دے ورایت عالم المدینہ حولھا نزل الہدی واساکر القرآن، میں مدینہ گیا اور مدینہ شریف دے ارد گرد جڑے سی میں پہاڑ ویکھے اور میں پھر سمجھا کہ نزل الہدی ایتھے ہی ہدایت اتری واساکر القرآن ہے اور ایتھے ہی قرآن دے لشکر اترے، قرآن بھی ایتھے ہی نازل ہوندا رہا، ہدایت بھی ایتھے ہی نازل ہوندی۔ ورایت آثار عظیمۃ شانھا ورایت آثار عظیما شانھا محجوبۃ عن زمرۃ العمیان، آندا میں اتھے ویکھے بڑے بڑے نشان جنہاں دی شان بہت اعلیٰ، مگر جنہاں جڑے انے نا اکھاں دے انہاں نوں نظر نہیں آؤندے، انہاں نوں سنت دے نشان نہیں آؤندے، یہ اتھے جا کے بھی جاڑی چوملو تے قبر دے گرد آ کے بیڑا ڈوب کے آوندے جو نشان ہے نا مدینہ پورا دس رہا، کیا ممبر ہے محراب ہے اتھے حضور نے واہ دین نہ کچھ نہیں، کہندے میں اتھے نشان ویکھے جنہاں دی بہت شان ہے، مگر اندھا گروہ جڑا انہاں تو بالکل پیچھے۔ ببرت تو راس الماء ذافیا حسباؤ کلالت کے جانے، میں پھر ایسے پانی سے گیا حوض کوثر کی طرح، ایسے پانی سے پہنچا جڑا صاف سی اور بالکل روشن سی، اور وہ کنکریاں جڑیاں سی وہ اس طرح سی جی تاج دے موتی ہوں، بادشاہ دے تاج جنہاں دے موتی لگے، مینوں مدینے دیاں کنکریاں نہیں سی نظر آندیاں، میں آندا جو حوض کوثر حضور فرماؤندے کہ دی زمین جڑی سمجھو مشک دی ہونی کستوری، جڑی طے ہونی نا حوض کوثر دی کستوری، اور جڑے وہ کنکریاں ہونی موتی ہونے، ہوں بھی جی اکھاں کھلیاں تے مدینے وہ محبت کی نظر نہ لینا، انہوں اتنے پتھر نظر آتے، وہ یہی وہدا جتنے جتنے میرے آقا دے قدم گئے اور جتنے حضور نے واز کیتا، اے ممبر اور مسجد اور محراب جڑے موتیاں دے قیمتی، فرماؤندے میں ایسے ہی پانی تے پہنچا صاف اور ستھرے تے جے کنکر بھی تاج دان دے جس طرح دے موتی ہندے ادا مینوں نظر آتے سی۔ ورایت اکوادن ہناک کثیرتن مثل النجوم لواردن زمانی، جی پیاسا چشمے تے جاوے ایڈا مینوں اتھے دے کودے نظر آئے جنہاں دی تعداد بے شمار سی آسمان دے تارے والی، ایک ایک ذرے چ نظر آیا کہ اتنے حضور نے آواز فرمایا، اتنے جہاد کیتا، اتنے آپ دا ساتھی شہید ہویا۔ ورایت حوض الکوثر الصافی الذی، اے دیکھ لو آندے لوگاں نوں صرف مدینہ دسیا، مینوں رسول اللہ دی مسجد حوض کوثر دی کہ حوض کوثر تے بہ رہا۔ ورایت حوض الکوثر الصافی الذی لا زال یشرب فیہ میزابان، اللہ دے رسول نے میدان حشر دے بارے جی فرمایا میرا حوض جڑا وہ دو پرنالے ڈگتے ہونے، جنت جو دو پرنالے آ رہے ہونے نہراں اتنے ڈگ رہی ہونا، پانی سپلائی ہو رہا، تو فرمایا میں بھی وہ حوض کوثر صاف ستھرا دیکھیا جہدے ہر وقت دو میزاب ڈگ رہے، دو پرنالے، اگے دسیا کہ وہ پرنالے کہڑے، میزاب و سنت ہی وقول الہی، ایک حضور دی سنت دا پرنالا ڈگ رہا مدینے کہ آپ نے جو حدیث فرمائی، ایک وہ دے خدا دا کلام ڈگ رہا، قرآن بھی اور سنت رسول بھی، وہما مدل ایام لا یعنی اور یہ دونوں جڑے نا کبھی بھی ہمیشہ اتنے نہ سستی نہیں کرتے نہ رکتے، بہر اکھاں کھول کے اتوں سیکھ کے آوے کہ مدینہ جڑا سنت دا مرکز ہے اور رسول اللہ دے قرآن دا چشمہ، والناس لا یردون الا من الالاف افراد ایمان، آندا ہے اس حوض تے ہزاراں تو چند بندے جڑے ایمان والے جاندے جنہاں وہ حوض کوثر لبدا تو پی کے آوندے، وردو عذاب مناہر اکرم بہا، آندا واہ 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 ایسے مومن بندے جڑے گئے تو اتوں جذبہ لے کے آئے کہ قرآن و سنت نہیں ہٹنا، وہ ایسے میٹھیاں چشمیاں تے پہنچے جنہاں دی مثال ہی کوئی نہیں، وردتم وانتم عذاب حوانی، اور اے بدعتی فرقے ہو، بے ایمانو جھوٹیاں گلاں تے چلن والے ہو، تسی اس حوض کوثر دے پہنچنے دی بجائے عذاب عظیم چلے گئے، جتھے لعنت دا عذاب ہونا تسی اس چشمے تے چلے گئے، وہ صاف چشمے تے نہیں گئے۔ ایک گمراہ فرقیاں نے اور گمراہ ٹولیاں نے وہ چشمہ نہ پیتا جتھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہا ہے، کسی نے انہیں بدعت کر لی، کسی نے وہ بدعت کر لی، ایسے مقام سی کہ سنایا بغیر نہیں چلا سکتے۔ اس پاروں سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے نبی نو میزان منے
ترازو منیا کسوٹی کنیرا ہے یا انگوٹھے چملا سبحان اللہ قربان دائیے جی وہ قربان دا نا گل ہر ایک جڑی مرضی تو منگنی حتیٰ کہ جڑے لگوٹیاں بھی انہوں نے تیر نہیں تے گندگی جے لیٹے تو وہ نہ کوئی دین لینا پھرنا تیرا کو مجذوباں کو بڑا دین ہے کوئی شرم کر اللہ دے پاک صاحب نبی دا دین ہے تینوں چنگا لگتا تو ملنگا کو لینا پنگا پینے والے تو اور کوٹ کوٹ کے ہر وے پینے والے سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے دریں باہر جز مرد دائی نہ رفت یہ بڑا گہرا سمندری اتنے افلاطون ارسطو ڈب گیا بڑے بڑے عقلمندوں کچھ بھی نہیں لگ پایا گھر بیٹھا جو مرضی ہے نا فلسفہ پڑھو فلسفہ پڑھ کے سوائے عقل دی حیرانی نے کچھ بھی نہیں کرتا ایک گل بھی نہیں فلسفی جڑے ایک کٹھی کہہ سکے ہر ایک دا اپنا ہی لوچا بالکل اپنی ٹامک تو کوئی پلے نہیں ہدایت ہے ہی نہیں ہے فلسفہ زندگی سے دوری کچھ نہیں یہاں دے پلے آدھے اس پاروں تھی آدھے جی اسی یہ پڑھنا وہ پڑھنا کوئی نہیں دریں بہر جز مرد دائی نہ رفت اس ڈونگے سمندر سوائے اللہ دے پیغمبر دے جڑا آوازاں دیندا گیا میرے پیچھے تریا یہ ڈوبو چھاں بھی ہے گئی چٹانا ہے گیاں جہاز ٹوٹ جان گے میں جتوں دی لنگدا رہا دریں بہر جز مرد دائی نہ رفت یہ سمندر سوائے اس پیغمبر خدا دے جنے دین دی دعوت کوئی نہیں لنگیا گما شد کہ دم بارے رائی نہ رفت جیڑی پیڑ چروائے دے مگر نہیں چلی وہ گم ہو گئی انہوں بھیڑیے کھا گئے جو اللہ دے رسول دے مگر نہیں لگیا تباہ ہو کسانا کے دی راہ برگشتان جنہاں لوگوں نے اس گل تو منہ موڑ لیا بھائی نبی کیا یار ہور تھوڑی کتاباں اسی فلانا پڑھیں گے برفتان بسیار و سرگشتان ساری عمر انہوں نے سفر کیتے بڑی محنتاں کیتیاں تھوڑیاں نہیں کیتیاں اٹھے لٹکل کے نمازاں پڑھیاں فرمایا صرف سرگشتہ ہے دماغ خراب ہوئے جنگلاں ٹھوکراں کھا دے لبا کی انہوں نے خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ کھا رسی سادی اللہ نبی تو ہٹ کے جڑا رستہ کڈیں گا کبھی منزل تے نہیں پہنچے مرد عورتاں جدھر مرضی چلے جاؤ نبی دا ساتھ نہیں نصیب ہو میزان اور ترازو اور کرائٹیرین فیصلہ کرنے والی گل کہ نہ مکایا جائے کہ حق کی ہے بادل کی دو تین مثالاں خود اللہ دے رسول علیہ السلام نے آپ بھی دیتے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ بھی کبھی تمثیل کے ذریعے بھی سمجھاؤ دے کہ ادا نہیں گل سمجھاؤں تو مثال نہ سمجھ لو میں کی ہوں فرمایا ہے تھی سمجھ لو میری مثال ایسی ہے مسلی کا مسل رجل استوقد نار فلما ذات ما اولاد دال فراش وهذا الدواب التي كان في النار كان فيها پیاری مثال دیتی کہ ایک آدمی نے اگ جلائی اگ جدو جلدی ہے پتنگے آ جاندے ہور کیڑے کاڑے وہ ڈگنا لگ پیندے فرمایا میرا بھائی دنیا چ یہی حال دے پلے بنو میں کوئی چھوٹی جی شاید نہیں رب نے بھیجا نعمت بڑی اگ بڑی ہے اور وہ لوگ پتنگے ڈگ رہے تباہ ہو رہا ہے وجال یحدثنا اور وہ بندہ انہوں نے ہٹاؤں روکتا جنہیں اگ بالی نہ ہٹاؤں کہ نہ ڈگو بھائی اگلے بننا ہو مگر وہ غالب آؤں جاتے وہ سن دے کوئی نہیں تکو تکی وہ روک دیں ڈگی جاندے بھائی ایک تہمنا فیہا غرق ہو فذالک مسلی و مسلکم میرا اور تہاڈا دنیا دے لوگ یہ معاملہ دوزخ بڑھ رہا ہے تسی ڈگ رہے جے مینوں اللہ نے بھیجا میں تہاڈا خیر خواہ تہاڈا ناصر مشفق بتا رہا روکدا ہے انا آخذ بحجزکم عن النار میں اتوں لگوٹیاں تو پھڑ پھڑ کے تمہیں کھچ رہا مینوں دکھ دیتے ہیں میرے تے اوجڑیاں سٹیاں میرا گلا دوایا گیا مینوں وچروں کڈیا میرے دند شہید کیتے میں سب کچھ سیا مگر صرف یہ کر رہا میں تمہیں اتوں پھڑ پھڑ کے دوزخ تو بچانا حلما عن النار حلما عن النار کہ آ جاؤ اگ تو بچ جاؤ آ جاؤ اگ تو بچ جاؤ فتغلبونی مگر تسی زور کری میرے روک جا نہیں مندے فتقتحمون فیہا وہ ڈب دے جاندے اس تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ایڈی شفقت فرمائی میں ڈوب چلے میرے بندے جہنم چلے جان گے بچا اللہ دے رسول علیہ السلام بچاؤں دے رہا جتن کیتا ہن جڑا اس تعلیم تو فائدہ اٹھائے جو دس گیا انہوں پلے بنے بچ جاؤ گے نہیں تو فرمایا ڈوب جاؤ گے غرق ہو جاؤ گے مسلی و مسل ما باسان اللہ بھائی کا مسل رجل عطا قوم دوجی مثال دیتی کہ اس طرح بھی مینوں سمجھ لو ایک آدمی ایک قبیلے کو آیا لوگ بیٹھے سی آیا انہوں کو پکارا یا قوم انی رأیت الجیش بیانی انہوں نے کہا لوگوں میں اپنی اکھاں دیکھ کے آیا فوج آ رہی ڈاکو آ رہا ہے قافلے آ رہے ہیں لٹن لی تانوں میں اپنی اکھاں دیکھیا وانی انا النذیر الرجان تے میں اعلانیاں تانوں خبردار کرنا میں بچ جاؤ اپنا کو بچا کر لو ڈاکو ترے آندے ہیں فن ندا بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ جویں وہ بندہ آ کے قوم نوں دسے فاتاؤ طائفۃ من قومی کچھ لوگوں نے دی گل مان لی اپنا بچاؤ کر لیا یہ نٹ پج گئے بادلا جو سوخت ہی چل پائے اتوں بن تلک والا محل فن جاؤ انہیں موقع پا کے کوچ کر لیا تو بچ گئے
ڈاکواں دے آن تک وہ خالی کر کے جگہ وکذبت طائفۃ منہم ایک بد نصیب ٹولا کیا اے نبی تے پاگل ہویا وے کیندا کتھے ہے قیامت کتھے حساب کتاب ایک کافراں دا کی رونا اپنے نہیں مندے بے شمار تعداد ہے جڑی ایسے کلمہ گواں دی مرد اور جڑے ہوندے ایویں گلاں ہی ڈراوندے مولوی کچھ بھی جرت نہیں کردے کہہ دین وچوں کافر ہوئے ایمان ہل گئے تو فرمایا ایک ٹولے نے نہ منیا اس گل نوں بس بہو مکان اوتھے ہی بیٹھے رہے فسبا ملجائے سویر نوں لشکر آ گیا فوج پہنچ گئی اتنے فاہلکہم بالتام انہوں نے انہوں سارے ہلاک کر دیا جڑوں ہی انہوں کا نشان مکاتا فذالک مثل من اتانی فاتبع ما جئت بہ فرمایا پہلا ٹولا وہ جنہوں نے میری گل منی جو کچھ میں لے کے آیا وہ مگر لگ جو میں دسیا وہ کیتا جتوں روکیا روک گئے یہ بچ گئے ومثل من اتانی وکذب بما جئت بہ من الحق دوجا ٹولا کم بختیا جنہاں میری سچی گلاں نہ منیا تے اپنی جگہ تے لگے رہے موج میلیا وہ دوسرا گروہ جنہوں پھر آ پکڑیا اس لشکر رہے تو برباد ہو مثالاں دے ذریعے بھی اللہ دے رسول اللہ السلام نے حقیقت واضح کی تھی کہ میں تواڈے نفع دی خاطر ہر گل جے تہاڈی بہتری سی وہ بیان کرتی ہے جے تہاڈا نقصان سی تو خبردار کردا بچاؤ اے چا کہ میری گل من لو اور اس رستے میں اختیار کر لو یہ تہاڈی بھلائی بہتری جے دی مخالفت کرو گے میرا کچھ نہیں ہوگا قیامت نو کدا فیصلہ ہونا اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا تے گل مک جانی ہے من عطا محمدن فقد عطا اللہ ایک کوئی سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گل منی جن نے منی فرمایا انہیں اللہ کی منی اللہ آخنا میری منی چل جن ومن عصا محمد فقد عصى اللہ جن نے محمد رسول اللہ نہیں منی میرا نام فرمان ایک کوئی انسان بولتا سی ٹھیک ہے گفتا ہے وہ گفتا ہے اللہ آباد گرچہ از حلقوم عبداللہ آباد بولتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہی ہے مگر وہ بالکل موبائل آ رہا ریموٹ کی طرح اللہ کا کلام فرمایا جنہیں انہاں دی نہیں محمد فرق بین الناس اے بخاری شریف کی حدیث کا ٹکڑا محمد فرق بین الناس دو گروپ کا نہ بننے محمد ہی درمیان کھڑا ہونا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں منیا ادھر ہو جائے نہیں منیا ردے گئے اس تو ہون اللہ دے رسول علیہ السلام دا زمانہ حضور تو بغیر ہدایت کتے نہیں قتل نہیں کسی کو اگر تھوڑا بہت حضور دا پہنچ گیا تو ہدایت ہے گئی جتنی نہیں ملی اتنے غلطی کر گیا اس امام اور عالم اللہ معاف کرے ان کی محنت نہیں سانو دین پہنچا مگر دین ان کے پیچھے کماواں گے تو کچھ بھی نہیں بننا ہر عالم دی رائے جدا کوئی کچھ کہہ دوں گا کوئی بنوں کی پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایڈا بڑا امام اور عالم ہے یہ مسئلہ اس نے کرتا ساری امت توڑ کہ جان بوجھ کے بھی آدمی نہیں بسم اللہ پڑھتا جانور ذبح کرنا جانور حلال مسلمان پڑھے جان کے نہیں پڑھتا فرمایا حلال ہے باقی پوری امت نے کیا امام صاحب توبہ 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 بعد نے کیا جان بوجھ کے چلیا بھول کے بھی رہ گیا تو نہیں ہوتا انوا جانور حلال وہ بھی ایک دوسرے پاسے نکل گیا یہ بھی کیا غلط ہے بھولتے معاف درمیان والے ٹولے نے آخیا بھائی جان بوجھ کے چڈن والے کا جڑا پرانا حلال ہے بھی ہے غلط جہے آدھے بھول کے رہ گیا یہ بھی غلط جہاں پڑھتا رہتا تو پڑھنا ہی چاہتا سی اس جلدی جی نہیں پڑھیا گیا وہ حلال یعنی ایڈا وڈا امام ہے سب تو لگ رہا ہے غلط برا نہیں کہہ سکتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی بات کہی جن کو آج امت کوئی بھی نہیں قبول کرتا خود مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یار ساری گلان میں امام صاحب کا مقلد ہے میں انہوں نے شاگرداں دی بھی نہیں منتا مگر دو مسئلے نہیں من رہے شراب نہیں مننی کہ امام صاحب فرماؤں انگوراں دی اور کھجوراں دی شراب تو علاوہ جنیاں بننیاں بشک پیوے یہ نہیں پیوے بنا نشہ نہ ہو گندم چو بنی جو چو بنی مکئی چو بنی یہ سب ہر کیا پیندا رہے 10 پیالے پیتیاں نشہ ہوندا 9 ٹھیک ہے 10واں نہ پی فرماؤں دے توبہ 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 اللہ دے رسول دیاں گلاں سارے تک ہن پہنچ گئیاں کہ کسے شے چوں بنے جڑی شے نشہ کرے حرام پھر فرماتا کہ جڑی زیادہ پیتیاں نشہ کرے وہ تھوڑا بھی حرام حضور نے رستے بند کر دے امام صاحب دی گل غلط ہے فتاوا پیا میرے کو اللہ تعالی نے فرمایا اے دو مسئلے نہیں تھی بالکل اسی یہ نہیں مننا یہ کوئی کرنے والے مسئلے اور دوسرا مسئلہ ہے مزارعہ کہ زمین بٹائی تے دے دیو اینو حرام آ دے امام صاحب نے ٹھیکے تے دے دیو بٹائی تے نہیں دے سکتے کہ توں زمین کاشت کر جڑی ہے پیداوار ادھی ونڈ لیں گے تیسرے اے نہیں مزارت نہیں درست امام بخاری فرماؤں یار مدینے دا کیڑا کر سی جڑا مزارت نہیں سی کردا ابو بکر دا کرانا عمر دا عثمان دا علی دا پورا مدینہ کردا سی اور امام صاحب دے شاگرداں نے آکھیا امام صاحب ساری امت کر دی ہوندی یہ مسئلہ تو کی تو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم آندے پہ دو مسئلے نے یہ تعامل کے خلاف ہے امت ساری دے الٹیا نہیں من اے مثال دیتی ہے برا کہانی نہیں صرف سمجھاؤ لی کہ نبی نبی رکھیا کرو جو مقام اللہ نے پیغمبر نے دیتا وہ دوسرے نے شریک نہ کرو ورنہ بہت بڑی تباہی یہ تو معیار ہی بدل گیا ترازو ہی بدل گیا تیرے بٹے ہو جھگڑا کرنا مکرا پھر
سرکاری وٹا چاہیے جتے ٹھپا لگا وہ مکاؤ گا کیا دے وٹے ٹھیک ہے نہیں وہ ایک کوئی ٹھپا ہے اور وہ سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ یہاں تو علاوہ کوئی نہیں باقی سب قابل احترام ہے سارے سر دے تاج ہے اسی انہوں دے غلام ہیں مگر نہیں دین جو اللہ دے رسول اللہ ملنا وہ مننا دوجی گل نہیں درست اور نہیں تسلیم ہونی رد ہو جائے مدینہ شریف دے لوگ حج سے آئے انہوں نے آخیا کہ جیڑی عورت طواف انہیں کر لیا سی زیارت بھی قدوم بھی کر لیا مگر چلن لگیا انہوں حیض آ گیا طواف الوداع یہ اللہ دے رسول نے معاف کیتا مگر انہوں نے علم نہیں سی اور چھوٹا جہا بندہ نہیں جنہوں علم نہیں سی کاتب وحی سی اور کاتب وحی دسیا ایویں ادھر ادھر پڑھ لے نا کاتب وحی چیکی سی جہاں عہدہ سی حضور نے کہہ انہوں مقرر کیتا سی انہیں ہی حضرت ابوبکر کے زمانے قرآن اکٹھا کیتا حضرت عثمان نے کاتب الوحی دا عنوان جڑا کون ہے زید ابن ثابت یہ ڈیوٹی سی تو زید نے یہ مسئلہ معلوم نہیں سی سنیا کہ انہاں عورتوں یہ طواف معاف ہے جا سکتی ہیں بغیر طواف الوداع انہیں مدینہ شریف والوں آخیا بھی جنہ چر مرضی رہنا پوے نا عورت نے طواف وداع کر کے آنا معافی کوئی نہیں حالانکہ مسئلہ طواف زیارت دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بے ابن عباس تسی دسو کہ یہ جیڑی عورت نو حیض آ گیا 10ویں تاریخ والا انہیں طواف جڑا فرض کرے طواف الوداع انہوں نے کہا معاف چلی جائے وہ کہیں گے سارے شہر دا عالم تے آندا اسی کوئی نہیں مننا سارے شہر دا عالم بہت بڑا آپ نے پھر آخیا میں ہوں وٹے نہ گل بننی ہوں جا سرکاری وٹا نا وہی گل مکا سکا فرمایا نہ میری منو نہ زید دی منو اوتھے حضرت انس دی ماں زندہ ام سلیم جنہیں مکے آ کے حضور دی بیعت کی تھی مدینے نہیں سے حضور گئے ہاں یہ حج کیتا حضور یہ عورتوں حضور نے مسئلہ دسیا ام سلیم نو پوچھ لیو جو انہیں آخیا زید سچا تو انہوں من لیو جی مینوں سچا کیتا من لیا ایڈی فیصلے دی گل وہ گئے انہوں نے حضرت جا کے ام سلیم رضی نے پوچھا انہوں نے آخیا نہیں ساڈے شہر دے عالم نو مسئلے کا نہیں پتا ابن عباس ٹھیک ہے حضور نے عورتوں معافی دیتی ہے اگر یہ حالت ہو جائے طواف وداع تو بغیر جا سکتی ہے کوئی کفارہ نہیں کوئی ہاں انہوں نے حضرت زید نو جا کے دسیا حضرت زید نے آخیا بھائی میری گل جی ہوں پیچھے چھٹ جاؤ گل وہی ہے جی اللہ کے رسول نے کہتی ہوں زید بن ثابت نے کی بولنا کاش امت نو اس گل کا پتا ہوں بے رسول اللہ من کا اصل حق کی ہے صرف ختم دعا چھڑو تو میراج کھاندے رہو اصل حق تو ہے کہ پیغمبر کسوٹی ہے میزان ہے فرقان ہے جہاں ذریعے حق باطل نہیں نکلنا آپ تے فیصلہ چھڑو جو آپ کر دیں پھر نہ چونچرا کرے کوئی کڑی گل مک جاندی جی تھی آخو نہیں حضور نے تو فرمایا فلانے نے کیتا تے میں تھوڑے سامنے آنا کہ جس دن فلانے نہ ملاقات ہوئی نا امام اور صحابی نہ تمہیں باراں تو پھڑ کے انہیں دو سر دینا کہ بختہ نبی پاک نے تو میرا مقابلہ کرتا رہا اور میں تو اگر گل کہی سی میرے علم چ نہیں سی حضور نے کی فرمایا میں اپنی طرف کوئی اجتہاد کیتا جی پانی نہ ملے تیمم کرنا پہنتا جب پانی آ گیا تیمم باطل رسول اللہ کی گل آ گئی ہوں کسی امام کی کہڑی گل ہے اس تو آخری جمعے میں چاہیا بھی بجائے میں ٹام ٹوئیاں مارن دے تے پلے دین دی بنیاد رکھا کہ اسلام دے اندر میزان اور ترازو صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے اس تو درویش ہون فقہ والے ہون حدیث والے ہون مفسر ہون مورخ ہون کوئی بھی ہوئے گل جڑی اللہ دے رسول دی عدالت جانی جو اللہ دے رسول نے کہہ دینا وہ حق ہے جو تو نہیں ثابت ہونا غلط ہو جائے اے ایمان اور صحیح عقیدہ جے دل چ پیدا ہو جائے رستہ صاف ہو جائے عمل دی توفیق ہو جائے چلو کچھ کوتاہیاں میں ہونگیاں ڈیگدا ٹیندا رستہ تو ٹھیک ہے نا ہولی ہولی کتے پہنچ ہی جاؤ گا اور اگر رستہ ہی بدلیا تو پاویں ہوائی جہاز کی رفتار نہ اڑیا نا جنہ زیادہ اڑیا اُنہ ہی دور ہوندا گیا ہدایت تو دور ہوندا گیا راہ راست آؤ اس طریقے نو اختیار کرو یہ اندر ہی بہتری ہے اور یہ سادی رحمت اللہ علیہ بوستان آخری شعر ہے اس موقع سے بزہد و ورا کوش و صدق و صفا جا جنا مرضی درویش بن جا پرہیزگار بن جا نیکیاں کر ولیکن میں افضائے بر مصطفیٰ مصطفیٰ تو اگے نہ وزن کی کوشش کریں کنے ظالم ہیں جڑے عاشق رسول بڑے جدوں گل ہاں حضور نے نہیں کیتا تلکی چنگا ہی کم کوئی نہیں کبھی سوچتے جہاں گل کا نتیجہ کی نکلتا کہ پیغمبر خدا کی نیک گل تو محروم رہے حضور نو نیکی نہیں لبھی تو انہوں لب گئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جو شخص کہو گا دین دے اندر کیا بدعت حسنہ اور تینوں جرماں چ ایک جرم کا مرتکب ہے یا اللہ نو جھوٹا آندا کہ اللہ نے جڑا قرآن تک کیا الیوم اکملت لکم دینکم اج میں دین مکمل کرتا خدا نے جھوٹ بولیا اجے تو مکمل نہیں ہویا آ کنا کچھ وچ پہن والا رہندا آندا یا خدا نو جھوٹا کیا یا رسول اللہ نو خائن آکھیا کہ اللہ دے رسول نو حکم سی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک جو رب نے تیرے تے اتاریا پہنچا دے یہ کہندا دسیا سی وچوں حضور نے کوئی لکا لیا ہولی ہولی اسی رب نے دریافت کرنا ہے نبی پاک نو قصوروار بناؤنا
یا صحابہ کرام دا کہ دین دے دشمن سی انہاں کوئی نہیں یار حضور دیاں حدیثاں یاد رکھیاں گم کرتیاں اسی ہن ایویں اج حضور لبدے پھردے گلاں اگر یہ تینوں گلاں غلط کہڑے رستے نال بدعت حسنہ کرنی خدا دا خوف کر سنت تے پوری زندگی آدمی چلے وہ نہیں پوری کر سکتا تو بدعت لڑتا سر اور پنڈ بھاری کری جانا اگلی چکی نہیں جاندی سنت کی ساری عمر زور لا کے کرے آدمی وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے رسول کی ساری سنت عمل کر رہا اپنی ہمت کے مطابق خدا انہوں پارا کری جانا اور پارا بھی اس طرح کیتا بے کسے کام دینا رہے ہوں ہی مینو ایک ساتھی کہہ رہا میرے فون سے ڈاکٹر صاحب جی میں پٹی کراؤ گیا اپنے دوست کہن گیا میں ریکارڈ کیا مینو فون آیا سی ایک گھنٹہ اللہ کے رستے جڑا نا یہ لیلۃ القدر حجر اسود کے کول اعتکاف کرنے والا اینا ہزاراں گنا وڈا میں کہا ڈاکٹر صاحب بالکل سچ اسی طرح حضور نے فرمایا مگر فرمایا سی جہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ کے رستے سے کڑی میدان جنگ کھڑا رہا نا وہ اتنے کے اعتکاف آنا بہتر ڈاکٹر صاحب بھی کوئی دنیا کا راہ نہیں مکے کے اعتکاف نا مطاف شواف کی شاید ضرورت اسلام علیہ السلام وال جہاد فی سبیل اللہ چوٹی کی ہے اسلام دی اللہ کے رستے جہاد یہ آسان کام ہے میں حجرے سے بہ جاؤں تو اتنے تمہیں بات کری جاؤں جڑا سہرا چیلی چ لے کے نکلتا اور گھروں مکا کے نکلتا کہ میں واپس نہیں لوٹا کسی نے وہ قتل کرے نہ کرے کئی لوگ پوچھتے کہ خود کش حملہ نہ خود کش تو جہاد ہی خود کش ہے جڑا نکلیا ہے وہ خود کش ہی ہو کے نکلیا نا پہلا اپنا مرواؤن تریا دوجے کھڑی کسی مار سکنا کہ نہیں اپنی جان تو دینی ہے نا ڈاکٹر صاحب گل صحیح سی مگر یہاں لوگوں نے لا لیا سارے چلے سے نکل پاؤ یہ اللہ کے رستے سے یہ اللہ کے رستے کی کہہ فرمایا اللہ کے رستے سخت کھڑے ہونا جہاد فی سبیل اللہ کھڑے ہونا یہ جی خدا دیا قدر اور خدا قدر کیوں نہ کرے حدیث پاک چاہتا فرشتے جو آدھے حساب لین قبر اللہ انہوں نے ہٹ جاؤ یہ کی پوچھنا تلوار دا جی گردن سے چمکنا اور یہ گردن اگے کر دینا یہ تو بڑا ہو امتحان کہڑا رہ گیا کہڑا پوچھنا یہ کہڑے رب نو تو مننا مینو نہ منتا سر کیوں کراؤ یہ جان نہیں سی پی رہی یہ بچے یتیم نہیں سی ہو رہا یہ اپنی بیوہ بیوی کا نہیں سی پتا بڈھے ماں باپ روندے رہ گئے اور یہ بیچارہ میدان سے آ گیا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کسا یہ نیت لے کے گیا لٹتا مال لیا یہ ملک دوسری ہو گیا وہ جان دین گیا بھی دنیا فساد نہیں ہونے دینا یہ بدماشا نے جڑا زمین چند ڈھیر مزاح ختم کرنا قدر نہ کرے اور تد اللہ دے رسول نے بات کہی جڑی صرف شہید نو نصیب ہے فرمایا قیامت دن اللہ دے سامنے جدو آؤ گا یہ خون جڑا بہندا آؤ گا خون دیکھن کی رنگت خون دی ہوگی مگر خوشبو کستوری دی آتی ہوگی پورا میدان بشر جڑا مہک دے گا کہ اللہ دے رستے سر کٹاؤنا آ رہا اور اپنے سر اپنے ہتھیار پکڑے ہون گے اللہ دے حضور پیش ہو جائیں گے تیری رضا دی خاطر اسی سر کٹایا حساب کر اس تو حدیث پاک جہاد دی لا لینا کہ بسرے چوکے تری پھر بھائی ایک کام اپنی جا کے نیکی ہے تو بے شک کرو دسو جو مرضی یہ رسول بھی حدیث کیوں بدل دے جلدا مفہوم بدل کے کچھ نہ کوئی اندر ہی بڑھ گیا تھی دنیا کے اندھیر مچ گیا اور کافروں کی رواں تو اپنے ملکوں میں دین دی مٹی پلید ہو ایک دن نہیں جدو دین کا مذاق نہیں اڑایا جاتا تو چینل ایڈے سمجھو بےراہ ہو گیا کہ چیف جسٹس نو کہنا پیا کہ اسلامی ملک نہیں ہے تاری اپنی کوئی ثقافت نہیں کوئی رہ گیا چینل جیسے کوئی آدمی اپنی بیٹیاں اور بیویاں بہ کے دیکھ سکے کوئی حیا کرو کیوں یہ ہندو رنگ چ رنگ دیتا یعنی کچھ فکر نہیں کسی نے خیال نہیں کہ کی ہو رہا کٹنے چاہیے اپنی تسبیحاں گردانیاں چاہیے دین ہے تو حدیث پاک جہاد دے بارے تھی کہ جہاد دی صفحہ جڑا کری کھڑا ہو گیا مکہ معظمہ حجر اسود دے کول لیلۃ القدر میں اعتکاف نالوں بہتر بھائی لیلۃ القدر سے اعتکاف کوئی اپنے موجاں نہیں کرتا کوئی ثواب ملے نہ ملے یہ دین بچاؤں پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جہاد نو جا رہا سی بڑا عالم ہویا ادا کا شاید ہی کوئی جمے 3 مہینے جہاد 3 مہینے بہ کے لوگوں دین پڑھاؤنا 3 مہینے تجارت کر کے روزی کماؤنی اور اپنے پلیوں طالب علم خرچہ دینا اور 3 مہینے حج اور عمرے نکل جانا 4 حصہ بڑھیا تو فضیل ابن عیاض بڑے درویش سی ڈاکوں توبہ کر کے بڑے ولی ہے وہ حرم چ رہندے سی ایک پرتوس تو انہوں نے اپنے ساتھیوں نے کہا لکھ میرے اشعار بھیج دے فضیل نو جدوں فضیل نے پڑھیا تو بڑا رویا انہیں آخیا یار ابو عبد الرحمان سچا گل ٹھیک آندا انہیں آخیا تو حرم سے بہ کے یا بدل حرمین لا ابصرتنا لا رمتنا کفر عبادت طلب جی سانو ویکھ رہی ہو سارے خون کتنا پھٹ کھولے نکلے تینوں پتہ لگ جاتا تو حرم سے بات نہیں کر رہا ٹھٹھا یہ مذاق ہے تھی اتنے بیٹھے سجدے کرتے پھرتے جے مینو ویخ کہ تھی جمعے والے دن کستوری دیا خوشبو لا کے جانے جے تو ساری خوشبو جی خون ہے اسی خون چ لکھ رہے ہیں سانو کسی موقع پڑے تو پی ری ہو لبیر لکوں ونا ہن ابیر ہونا راہ جو سناب ایک بار غبار لاتی
سر سے مٹی پئی ہے اور گھوڑیاں کے سماں دے سر سے اٹھ کے باہر پیندا ساڈی خوشبو نو لے بڑا روئے پھر حضرت فضیل نے آخیا یار ٹھیک ہے دین جڑا سی وہ کچھ سی وہ مطلب بنا لیا اندر ہی بڑھ دو بھاویں سارا ملک تباہ ہو جائے پتہ ہی کوئی 90 ارب جڑا کسی نے معاف کرتا جائے ڈاکوؤں چھٹی دیتی جائے کوئی نہیں جی مفاہمت ہو رہی ہے اپنے الو سیدھے کرے توبہ کرو خدا دا نام منو اللہ دا دین تو یہ آتا کہ جس رسول نو منتے جو دین دی کوئی عزت ہی نہ ہو وہ دی قدر کرو اس 12ویں رمضان ختم ہو رہا بالکل یہ کہنے جی کردا لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنوں دے جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملاں عید مبارک کنوں آخیا میاں محمد قیامت دے دن جو رب دے سامنے پیش ہے تو خوش ہو گیا اے عید کی ہے کی پتہ ہے قبول ہونیاں کہ منہ سے وجڑیاں فرمایا نہیں لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنوں دے جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملا جی اللہ نے علیہ رسول نے کہتا خوش ایسی چرچے عید مبارک کیوں ہونی جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملیں اس تو اللہ کرے دوبارہ سال آوے تو یہ مہینہ دیکھیے اور سال سے اگر اللہ نے اٹھانا تو اللہ مرحومین چو نہ کرے مرحومین چو کر دے محرومین چو نہ کر دے بد نصیباں چو نہ کرے رحمت کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ آخری جمعہ اور آخری جمعے کے بارے تو سب دوست جان دے اس جمعے سے مسجد دے قاری صاحب میرے نائب قاری عبد المنان صاحب دا حصہ ہوں اے جمعہ جڑا ہے پوری دلچسپی نہ تے شوق نہ قاری صاحب بچیاں دے والد ہے 4 بچیاں دعا اللہ تعالیٰ انہوں فرزند نرینہ بھی دے تے قاری صاحب دی بھی آس ہوندی ہے ہوراں دی کہڑی آمدنی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تے اج دے جمعے تے دل کھول کے عید مناؤن لئی کہ قاری صاحب دی بھی عید ہو جائے تہاڈے سارے دی سال پر دا خرچہ اللہ توفیق دے زیادہ تو زیادہ تھوڑی دیر تے سارے بندے گھوم جاؤ صفاں جو اکٹھا کرو اے صدقہ تہاڈا انشاءاللہ تعالیٰ دے ہاں بہت قبول ہے کالم دین بچیاں دا باپ اور ہور آمدنی کوئی نہیں اگر اسی بھی سرپرستی نہ کریے علماء دی خبر نہ لئی کی بنوں گا کھلے دل نہ دے چالو اے ظاہر نہیں جانا انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے تمام مرحومین خصوصاً پیارے والد صاحب حاجی حمید اللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان رحمہ والدہ کے لیے مغفرت کی دعا انشاءاللہ سارے مرحومین لی کرام قاری شفیع اللہ صاحب دا قرآن پاک اشرف الواسی سیرت نبی تاریخ دعوت و عظیمت امام حسین الواقعہ کربلا یہ بہت ساری کتاباں مولانا دے کول ہے انہاں جو لے جایا کرو تواڈے دین نو بھی غذا ملتی ہے مطالعہ نہ اور جب کتاب نہ ہو جانا لیلۃ الجائزہ کے بارے میں وضاحت فرما دیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے عید والی رات نو کیا جاندہ کہ لیلۃ الجائزہ انعام دی رات لوگوں نے کام مکا لیا ہوں رات دیا جی لیلۃ الجائزہ حدیث پاک سنا ہے امام بہقیت دعوت الکبیر چلے آئے کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہڑی رات ہے انہوں نے آخیا یا رسول اللہ نہیں پتا فرمایا لیلۃ الجائزہ اللہ انعام تقسیم کردہ ہوندا ہے گی موضوع ہے بالکل من کر سر جھوٹھی گل ہے اللہ دے رسول کے نام تے جو کچھ بنیا نا کلی گل چھانی گئی ہے کنکر الگ ہو گیا موتی الگ ہو گیا تے کوئی دھوکھا نہیں چل سکتا تنقیح الروات دوسری جلد وہ نہیں پڑھ لینا چاہیے کہڑے یہ جھوٹے کہنا پاروں ردی ہے یہ لیلۃ الجائزہ کوئی شاید بالکل یہ دین کوئی ثبوت نہیں اکتوبر کا ماہ نامہ عفت قاری عبد المنان صاحب سے حاصل کریں جسٹس بھگوان داس کے اشعار ماس صاحب نے لکھے تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا میری راج لکھے دو علم کے والی نگاہ کرم و نواسوں کا صدقہ تیرے در پہ آؤں بن کے سوالی یعنی جسٹس صاحب تھوڑے مسلمان دا جانا زیادہ پڑھیا اسلامیات دا علم قرآن حدیث دا عالم حلف اٹھایا تو بسم اللہ پڑھ کے اور سارا فاتحہ پڑھ کے انہاں لانتیاں مسلمانوں نصیب نہیں جو سندھ میں نصیب ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اسلام بھی نصیب کر دے تے باقی بچوں پتہ نہیں کوئی مسلمان ہی ہوئے کئی ایسے ہیں امام ابن تیمیہ فرمایا کوئی نہ آکھیا کرو کیا دوستی ہے تسی عام حکم سنایا کرو ورنہ میں ایسے یہود نصارہ جاننا امام فرماؤں دے جڑے بالکل مسلم تھی مگر وہ زار نہیں ہو سکے ہے کہ جنتی اے معاملہ اللہ نہ ہے باقی خیالات اچھے پاکیزہ ستھرے ایک بات میرے بچے نے پوچھی تھی وقت نہیں مگر بالکل ایک لمحے ختم کراں کہ عید دی جنہی نماز دیاں تکبیراں عام طور سے اسی 7-5 کہیں حنفی حضرات 3 کہیں دے کچھ اس تو کم بیش بھی کہیں دے بہت قول ہے اس بارے تو اس بارے جو بچہ آنا سی بہور ہر شے بیان تھوڑے خطبہ جو ایک رہی یہ بھی بیان ہونا چاہیے بھی حقیقت کی ہے حقیقت ہے بھائی بالکل سچی لوہے چلی بے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام تو عید دی تکبیراں کوئی شے ثابت نہیں نہ 7-5 نہ 3
کوئی حدیث نہیں دنیا ایسی جڑی خالی ہوئے عیب تو، سب خامیاں یہ پلے جو کچھ بھی نا لوگوں دے صحابہ کرام دا طریقہ کسے ابو ہریرہ کی طرح 7-5 آکھیاں، کسی نے حضرت ابن عباس کی طرح 3 آکھیاں۔ اس تو حنفیاں دا طریقہ بھی دین ہے، اہل حدیثاں دا بھی دین ہے، دوجیاں دا بھی دین ہے، کوئی گل نہیں۔ اے میں پڑھ دینا بلوغ المرام دی شرح تازہ ہی ہن چھپی ہے پرانی، البدر التمام او دے فرماندے بعد والاقلی اے سبل السلام تھی ان احمد انو قال لیسا یروا فی تکبیر فریدین حدیث صحیح مرفوع کہ یہ دیاں تکبیران چ رسول اللہ تو کوئی صحیح مرفوع حدیث ہے نہیں۔ فقال الحاکم اترک عائشہ ابن عمر عبداللہ بن عمر ابی ہریرہ فاصلہ جنیاں سمدانا بھی آؤں دے سب ردی ہے۔ وفر باب نبی جعفر علی مرفون وروا عبد الرزاق ابن عباس موقوف وروا ابن نبی صحبہ قال ابن رشد انما ساروا الى الاخذ بیت اکاویل صحابہ فی هذا المسئلہ لانه لم يثبت فیہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء۔ 180 صفحہ دا امام ابن رشد قرطبی لکھ دے کہ لوگ کیوں مجبور ہوئے صحابہ دے قول لین لیے اس مسئلے کیونکہ اللہ دے رسول تو اس بارے کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو پتہ لگا کہ جڑے ہر مسئلے جاندے نے حدیث مرفوع کھاؤ یہ بھی گمراہی دا ایک دین ہے۔ صحابہ رسول وچوں کٹتا جائے ادھا دین تے تباہ ہو جانا۔ انیاں گلاں جڑیاں رسول اللہ تو ساڈے تک پہنچ جاں کوئی صحیح سند نہیں آندی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کام کیتے۔ اللہ دے رسول دے نال جڑے رہے انہاں دی گل پکی کہ میں کل جم کے کہنا نہیں مینوں جو سجا پر تو بھی تے ٹم تو ہی مار رہا تیرے کو کوئی ہے سی حدیث صحیح مرفوع نہیں تے صحابہ کرام دے قول تو بے بدل کیوں کرنا۔ المحلہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ رسول علیہ السلام تو قال ابو محمد فی ھذا آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا استحشاء منہ حضور تو جنیاں روایتاں اس بارے چاہندیاں وہ اگے لکھیاں ہوئی ہیں انہاں تو کوئی ثابت نہیں۔ پیچھے پھر لکھ دے کہ ایک روایت جڑی ابو ہریرہ دی ہے کہ فرماؤندے میں انہوں نے نماز پڑھی نافع اللہ فکبر فی الاولی سبن فی الاخری خمسا قبل القراء انہوں نے پہلی 7 کئیاں دوجی 5 وہذا سند کا شمس فرماؤندے سورج ورگی ہے بالکل یہ بھی سند ٹھیک ہے کہ ابو ہریرہ 83 صفحہ ابن حزم دی کتاب ہے 5ویں جلد۔ اگے پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مدینے دا کوفے دا گورنر آیا انہیں آخیا مینوں دسو سویرے میں نماز پڑھاونی ہے کیویں؟ لوگوں نے آخیا ابن مسعود زیادہ جاندا۔ حذیفہ بھی بیٹھے تھے وہ ساجری ابن مسعود آخیا پہلوں جدوں کمے 4 تکبیراں آکھی پھر قرآن پڑھی دوجی پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے دوسری اٹھیں گا پہلاں قرآن پڑھی پھر رکوع نوں چال لگا 4 تکبیراں پڑھی۔ یہ حنفی لوگ اس طرح کریں اور اگے پھر یہ ہوئی جی ابن عباس لکھی وہذان اسنادان فی غایت الصحہ آندا یہ دوویں سنداں انتہا درجے صحیح ہے۔ اس تو ابو حنیفہ بھی سچا تے اہل حدیث بھی سچے کوئی برا نہیں دین کھلا ہے۔ کئیاں نے صحابہ نے 4 بھی آکھیاں کئیاں نے 5 بھی آکھیاں دین اس بارے چنگی کوئی نہیں دیندا صرف یہ دسنا چاہیے مسلمانوں کے سینے کھلے کر جتھے نماز دا وقت آئے جڑا پڑھاوے بسم اللہ وہ بھی ہے وہ وجود ہے گا۔ ایڈا بے دین امت کوئی نہیں جہاں چیزاں بدعت آ پتہ لگ جائے بدعت آپ ہی آندا بھی نویاں یار اسی کڑیاں ہے چنگیاں انہاں نال وکھ نبڑیا کرو جڑا پچھوں تریا ہوندا نا کہ صحابہ نے کیتا تھا انہوں نہ کیا کرو کہ آپ بدعت گمراہی وہ ٹھیک ہی ٹھیک وہ نیک لوگ سی سلف صالحین سی اللہ قبول فرمائے۔ وقت جڑا جو دسو خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا سچ کر دے بالکل ٹھیک ہاں بالکل ٹھیک ہے بالکل انصاری صاحب ٹھنڈے رہ کے 6 بج کے خاموش بھائی 6:10 سے سورج نکلنا وہ دے حساب نہ فیصلہ کرو کتنا فرق رکھنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے قربانی کوئی نہیں نہ سارے مگڑی کو چڑھیا بندے آتے بہت دوروں مجمع آتا ماشاء اللہ بہت بڑا اسی انہوں سارے دوستوں چاہتے ہیں کہ مرد عورتیں ملن وقت وہی رکھنا چاہیے 1 منٹ پھر بعد اضافہ نہیں کرنا سوائے جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز کرے دس دیو زیادہ آوازاں پونے 9 ہوئی ہاں پونے 9 والے زیادہ ہو گئے لگے چلو کوئی بات نہیں اللہ فضل ہو خیریت نہ دن آوے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے عالم اسلام تے اللہ اپنا رحم فرمائے اسلام دے دشمن اللہ ذلیل و رسوا کرے اپنے اور باہر تو جن اس دین دے خلاف ہے اللہ یا انہوں نے ہدایت دے نہیں ہدایت دینی تو سارے رستے تو ہٹا دے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم
ٹائم 8:45 ہو گیا. بابا زمان صاحب کی مسجد کی اطلاع دے دیو 8:45 انشاءاللہ سارے دوست خیال نال پہنچ جان، پھر نہیں دیر ہونی. اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات